أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں، چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی حاصل کرنے والے متقی لوگوں کا حال اور ان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اب ان کے آگے مد مقابل جو ہے وہ کفار اور منکرین کا حال اور ان کا انجام بھی ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے بات یہ واضح کی گئی تھی جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو تین قسم کے لوگوں کی ہے وہ جماعت بن گئی۔ ایک یہ کہ جنہوں نے فوری طور پر ان کو قرآن کو دیکھ کر سن کر اس پر فوری طور پر ایمان لایا اور اس کے اوپر عمل شروع کیا۔ دوسرے یہ کہ جنہوں نے بالکل ان کو کلی طور پر اللہ کو کا بھی انکار کیا، نبی کا بھی انکار کیا، اس کتاب کا بھی انکار کیا۔ اور تیسری جماعت وہ تھی جو منافق تھے، زبان سے ان کو مانتے تھے لیکن دلوں کے اندر منافقت رکھتے تھے۔ اب ان تینوں گروہوں میں سے یہاں پر دوسرے گروہ کا بیان شروع ہوا ہے۔ پہلے جو ہے کامیاب اور متقی لوگوں کا حال تھا جنہوں نے اس چیز کو، اس کتاب کو مانا، اور دوسری جماعت جنہوں نے اس کو نہیں مانا، اس پر عمل نہیں کیا۔ اس کا یہاں پر ذکر فرمایا تاکہ دونوں گروہوں میں فرق واضح اور ظاہر ہو جائے، اور ایک عقل مند اور سمجھدار انسان کے لیے کامیاب اور ناکام لوگوں کے حالات سامنے رکھنے کی وجہ سے اس کو صحیح راستہ چننا اس کے لیے آسان ہو جائے کہ فلاح پانے والوں کا حال اس کو بھی دیکھ کر، ان کو جان کر اس کی طرف ایک سمجھدار انسان کے لیے رغبت کرنا، اس کا شوق رکھنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اور اہل شقاوت کہتے ہیں بدبخت لوگوں کے حالات اور نتیجہ پر غور کر کے ان سے اعراض اور گریز کرے۔ تو چنانچہ ان آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں ان کے حق میں برابر ہے، چاہے آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ سواء علیہم اانذرتہم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان کسی حالت میں بھی نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بند لگا دیا، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ جتنا مرضی آپ ان کو کہتے رہیں، جتنا مرضی اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہیں، جہنم کے عذاب سے ڈراتے رہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈراتے رہیں، ان کے دلوں پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر بند لگا دیا۔ وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ ان کے دلوں میں بات اترتی نہیں، وہ حق بات کو دیکھ نہیں سکتے اور سچی بات کو وہ سن نہیں سکتے۔ اس کے بعد اور ان کے کانوں پر فرمایا پردہ ڈال دیا، ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ تو یہ پہلی آیت تو قرآن آیات کے سلسلہ میں یہ سمجھ لیجئے کہ کفر کسے کہتے ہیں، کہ کفر کی یہاں پر وضاحت ہو جائے کہ کفر کے معنی کیا ہے۔ کفر کے لغوی معنی ہے چھپانے کے، کسی چیز کو چھپا لینا، لیکن شریعت کے اندر، اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے اور ان میں سے کسی چیز کے انکار کر دینا اور اس کو جھٹلا دینا، اس کا نام کفر ہے۔ گویا ایمان کی ضد کفر ہے۔ ایمان ہے ہر چیز کو تسلیم کرنا، اور ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہونے کی حیثیت سے جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس کا ثبوت بھی قطعی اور یقینی ہو کہ یہ واقعی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی بات ہے، حدیث ہے، تو ان سب چیزوں کو بصدق دل سے تصدیق کرنا اور ان کو حق سمجھنا، اور اس طرح جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت و قطعی یقینی ہے، کسی ایک بات کو بھی حق نہ سمجھے، اس کی تصدیق نہ کرے، وہ کافر کہلائے گا۔ تو ایمان کا خلاصہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو سچے دل سے ماننا، اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی بات توبہ نعوذ باللہ غلط اور جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ آسمان نیچے ہو سکتا ہے، زمین اوپر ہو سکتی ہے، سورج مشرق سے نکل کر غروب میں ڈوبتا ہے اور غروب سے نکل کر مشرق میں ڈوب سکتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات غلط اور جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن آیات کی روشنی کے اندر علماء کرام نے کفر کی 5 قسمیں بتائی ہیں، کفر کی 5 قسمیں بتائیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ کفر تکذیب، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کو اور رسولوں کو جھٹلانا، انہیں کہنا کہ تم رسول نہیں بلکہ ہماری طرح ہی ایک انسان ہو، ہماری طرح ہی بشر ہو۔ آگے فرمایا کفر استکبار، یعنی تکبر اور غرور کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کے احکام کو نہ ماننا اور ان کی قبول کرنے سے انکار کرنا۔ جب انسان سمجھے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ مال جائیداد، بڑی اس کے پاس وراثت جمع ہو گئی ہے، دنیاوی اعتبار سے ہر سہولت اس کے پاس موجود ہے، اب اس کے اندر تکبر آ چکا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، اور مجھے کیا ضرورت ہے اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لانے کی۔ اس کے پاس تو دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، ہر ضرورت اس کی پوری ہو رہی، اس کو کہتے ہیں کفر استکبار، یعنی کہ تکبر کا اور غرور کا وجہ سے جو ہے یہ کفر کرنا۔ تیسرا جو قسم بتائی ہے کفر کی وہ ہے کفر اعراض، یعنی کہ اللہ کے پیغمبر کی وہ نہ تصدیق کرے اور نہ اسے جھٹلائے، نہ اسے سچا مانے نہ اسے جھوٹا کہے، بلکہ اس سے منہ پھیر لے، اس کی بات ہی نہ سنے۔ جیسے طائف کی وادی کے اندر کہ جو انہوں نے جو ہے بڑے سرداروں کے پاس جا کے دعوت دینا کا جو ہے کوشش کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو ایک نے کہا کہ میں آپ کی بات سن ہی نہیں سکتا، میں سننا ہی نہیں چاہتا، تو دوسرے نے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو آپ کی بات کو جھٹلانا ہلاکت سے خالی نہیں ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے نہ تصدیق کی اور نہ تکذیب کی۔ اور چوتھا کفر ارتکاب، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صادق ہونے کا یقین ہے نہ جھوٹا ہونے کا، بلکہ شک اور تردد ہے۔ پانچواں کفر جو ہے کفر نفاق، یعنی زبان سے اقرار کر لیا اور دل کے اندر اس کا انکار کرتے رہتے۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھ لینے کی ہے کہ ان آیات میں مطلق کافر کا بیان نہیں کہا کہ جنہوں نے کفر کر لیا، جو کفر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر ان کا بیان نہیں ہے، بلکہ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور تبلیغ پر کافی لوگ، لاکھوں اور کروڑوں کافروں کا جو ہے ایمان کے اندر داخل ہونا پایا جاتا ہے، یعنی کہ ہزاروں لاکھوں کافر جو ہے ایمان لائے، اور اب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر اور تبلیغ کی وجہ سے ایمان لا رہے ہیں، اور قیامت تک کافر لوگ جو ہیں وہ ایمان میں داخل ہوتے رہیں گے۔ بلکہ یہاں پر وہ خاص قسم کے کافر مراد ہیں جن کی نسبت اللہ پاک کو خود معلوم تھا، کہ اللہ پاک کو معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہوگا، ان کے اوپر جتنا مرضی آپ محنت کر لیں، جتنا مرضی آپ ان کو ڈرا لیں، ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں اور آنکھوں پر کوئی بھی جو ہے اثر انداز ہونے والا نہیں ہے، اور جن کے ضمیر ضد اور عناد کی وجہ سے ایسے مردہ ہو چکے ہیں اور دل ایسے سیاہ ہو چکے ہیں کہ ان پر وعظ و نصیحت اور تبلیغ اور انذار، یعنی کہ اللہ کے پیغام پہنچانا اور انذار کہتے ہیں اللہ سے ڈرانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ اور ایسے کافروں کے بارے میں ان آیات میں پہلی بات تو یہ بتلائی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسے کافروں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ برابر ہے، یعنی ایسے کافروں کے حق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب الہی سے ڈرانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے ہمارے دل کے اندر، یا کسی بھی اہل غیرے کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ جب پتا تھا کہ ایسے لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی ان کے اوپر جو ہے اثر انداز نہیں ہوگا، ان کے دلوں کے اندر کوئی بات نہیں اترے گی،
تو ایسے کافروں کو دعوت دینے کا یا ان کو ڈرانے کا کیا فائدہ؟ ان کو کیوں ڈرایا جاتا تھا جب ان کا پتہ تھا؟ اب یہاں ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر ایسے کافروں کو تبلیغ کرنے اور احکام الہی سنانے اور عذاب خدا بندی سے ڈرانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حالانکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص منصبی کام تھا۔ کیا تھا؟ کہ حضور علیہ السلام دنیا کے اندر آئے کس لیے ہیں؟ کہ ایک ایک انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لگانا، ایک ایک انسان کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف جوڑنا، یہ ایک حضور علیہ السلام کا خاص منصبی کام تھا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس ڈرانے اور نہ ڈرانے کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بتلایا گیا کہ آپ ان ضدی اور معاند کفار جو حقیقت کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض ضد اور عناد کی بنا پر کفر اور انکار پر جمے ہوئے ہیں، آپ ان کے ایمان لے آنے کی فکر نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے ایمان نہ لانے سے غم نہ کریں۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام کو تسلی کے لیے دیا تھا کہ جب ان کے دل اور اتنے دماغ ان کے خراب ہو چکے ہیں کہ اپنی دنیا کے اندر وہ اتنا گم ہو چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی کوئی بات ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، تو ان چیزوں کو دیکھ کر حضور علیہ السلام پریشان ہوتے تھے، ان کو دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، حضور علیہ السلام غم زدہ ہوتے تھے، تو ان کی خبر پہلے بتا دی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ اس لیے لائے ہیں کہ آپ ان کے اوپر محنت کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے محنت کرنا، آپ کا کام ہے ان کو تبلیغ کرنا۔ اب ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اگر ان کو ہدایت مل گئی تو ان کی اچھی قسمت، اگر ہدایت نہ ملی تو ان کی ہلاکت۔ اب یہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے ان کا ہدایت پر چلنا۔ تو یہاں پر فرمایا ترک تبلیغ مقصود نہیں ہے۔ ترک تبلیغ کہتے ہیں کہ نیکی کا کام کہنے کو چھوڑ دینا، یار ایک بندے پہ میری بات اثر ہی نہیں ہو رہی، یا وہ میری بات سن ہی نہیں رہا، یا اس کے اوپر کوئی میری بات کی اہمیت ہی نہیں ہے، سمجھ آئی، میں اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دوں یا تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دوں، یا ایک بندہ میرے کہنے پہ نماز نہیں پڑھ رہا، بار بار کہہ رہا ہوں، سالوں سے کہہ رہا ہوں، 10 سال سے کہہ رہا ہوں وہ نماز پہ نہیں آ رہا، تو میرے بھائیو دوستو وہ نماز پہ نہیں آ رہا، اس وجہ سے میں یہ نہ سوچوں کہ اس کے اوپر کون سی میری بات اثر کرے گی، میں اس کو ترک تبلیغ نہیں کر سکتا، میں اس کو کہنا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہے کہ ابو جہل کے دروازے پر حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام ابو جہل کے دروازے پر گن کر اور شمار کر کے فرمائے 101 مرتبہ اس کے دروازے پر گئے، ہاں جی، لیکن اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی تو وہ گمراہی کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ تو یہاں پر فرمایا تو ترک تبلیغ مقصود نہیں ہے، بلکہ ایسے ضدی کفار سے ایمان لے آنے کی توقع اور امید نہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے امید نہ رکھیں، بلکہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں۔ یہاں یہ ایک اور بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ پھر ایسے ضدی اور معاند کفار کو احکام سنانا اور تبلیغ کرنا فعل عبث ہے، یعنی کہ ایک بندے کے اوپر بات اثر ہی نہیں ہو رہی، وہ کسی نیکی کی طرف آ ہی نہیں رہا، اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا، تو یہ ایک فضول کام ہے، ہاں جی، اس کو جو ہے عبث ہوا۔ تو آپ علیہ السلام فرمائے ایک بیکار اور بے فائدہ اور فعل عبث کیوں سپرد ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بات کا کسی پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، تو یہ جو کام ہے یہ حضور علیہ السلام کے سپرد کیوں ہوا؟ یہ تو فعل عبث ہے، یعنی کہ بے فائدہ ہے۔ تو اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں خوب اچھی طرح لکھا، فرمایا کہ فعل عبث یعنی بے فائدہ کام تو اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی فائدہ نہ ہو۔ یہاں اگر ان ضدی کافروں کو فائدہ نہ بھی ہوگا لیکن حضور علیہ السلام کو تو فائدہ ہوگا ہی۔ ایک تو یہ فائدہ کہ حضور علیہ السلام کو جو فرض منصبی ہے، جو ان کا زندگی کے اندر آنے کا مقصد ہے، وہ دنیا کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، وہ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ادائے پیغام پہنچانا حضور کے ذمہ تھا، انہوں نے پہنچایا، اور تبلیغ کا ثواب اب ان کو نہیں فائدہ ہو رہا لیکن حضور علیہ السلام کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہے، پھر یہ بے فائدہ کام کیسے ہوا؟ اسی طرح جب ہم کوئی بھی کام نیکی کا پیغام کسی کو دیتے ہیں، وہ نیکی کے اوپر آئے یا نہ آئے، مجھے اس نیکی کا ثواب مل جاتا ہے۔ میں نے
آپ کو نماز کی دعوت دی، میں نے آپ کو روزے کی دعوت دی، میں نے آپ کو احکام خدابندی پر چلنے کی دعوت دی، آپ چلیں یا نہ چلیں، کوئی بھی چلے یا نہ چلے، مجھے اس کا ثواب مل گیا۔ آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے نماز مقبول کا ثواب مل گیا۔ میں نے آپ کو روزے کی دعوت دی، میں نے آپ کو حج کی دعوت دی، میں نے آپ کو زکوٰۃ کی احکام خدا بندی جتنے بھی ہیں ان چیزوں کی دعوت دینا، یہ بے فائدہ کام نہیں ہے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے لوگوں کو دعوت دینی، لوگوں کو ایمان کو یقین کی دعوت دینی اور اللہ اس کے رسول کی طرف بلانا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں 100% اپنے سچے اور صادقین اور صالحین لوگوں کے اندر شمار فرمائے، اور ہمیں اس قرآن کی اور اس کتاب کی جو ہے 100% سمجھ عطا فرمائے، جو ہمارے دلوں کے اوپر دنیا کی محبت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے دنیا کی محبت کے بند لگے ہوئے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے حق واضح نہیں ہو رہا، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، سن نہیں رہے۔ اللہ پاک اس گناہ کو معاف فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآنی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصل علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ اے اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ اپنے سچے اور صالحین متقی لوگوں میں شمار فرما، اے اللہ مغضوب علیہم سے محفوظ فرما۔ حضور علیہ السلام نے جتنی خیریں بھلائیاں مانگی سب میں حصہ نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے پناہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔